الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے عزیز بھائیوں اور سب مسلمانوں، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نواسی اور حضرت علی و حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی چھوٹی صاحبزادی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت شعبان 4 ہجری میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نام حسین رکھا. ان کو شاد چٹایا، ان کے منہ میں اپنے زبان مبارک داخل کر کے لعاب مبارک عطا فرمایا اور ان کا عقیقہ کرنے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان کے عقیقہ کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی. اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی غیر معمولی محبت اور تعلق تھا، جس کا کچھ تذکرہ مناقب و فضائل کے سلسلے میں آئے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر صرف 6 یا 7 سال تھی، لیکن یہ 6-7 سال آپ کی صحبت اور شفقت و محبت میں گزرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے خاص لطف و کرم اور محبت کا برتاؤ کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری زمانہ خلافت میں آپ نے جہاد میں شرکت شروع کی ہے اور پھر بہت سے معرکوں میں شریک رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو ان کے گھر کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کر کے خلافت سے اعراض کے ارادہ کا اظہار کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھائی کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن بڑے بھائی کے احترام میں ان کے فیصلے کو تسلیم کر لیا. البتہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی خلافت کی بیعت لی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کو کسی طرح برداشت نہ کر سکے اور یزید کی خلیفہ بن جانے کے بعد اپنے بہت سے مخلصین کی رائے و مشورہ کو نظر انداز کر کے جہاد کا ارادہ سے مدینہ طیبہ سے کوفہ کے لیے تشریف لے چلے. ابھی مقام کربلا ہی تک پہنچے تھے کہ واقعہ کربلا کا پیش آیا اور آپ رضی اللہ عنہ وہاں شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ و ارضاہ. تاریخ وفات 10 محرم 61 ہجری ہے. اس وقت عمر شریف تقریباً 55 سال تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے ہی حضرت حسنین رضی اللہ عنہ کی مناقب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ان سے کسی عراقی نے مسئلہ دریافت کیا کہ محرم اگر مکی مار دے تو کیا کفارہ ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی ناگواری سے جواب دیا کہ اے اہل عراق، مکی کے قتل کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا تھا ہما ریحانتی من الدنیا، یہ دونوں میرے لیے دنیا کی خوشبو ہے. امام ترمذی نے حضرت علی بن مرہ رحمہ اللہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین میرے ہے اور میں حسین کا. جب حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، حسین میرے ایک نواسے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں دونوں بھائیوں کا وظیفہ اہل بدر کے وظائف کے بقدر 5,000 درہم مقرر کیا.
اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت بیان کی۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات ان کے دور خلافت کے آخر میں بھی بالکل نوجوان ہی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، میرے باپ نانا جان کے ممبر سے اترو اور اپنے والد کے ممبر پر جا کر خطبہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے باپ کا تو کوئی بھی ممبر نہیں ہے۔ یہ کہا اور ان کو اپنے پاس ممبر پر بٹھا لیا اور بہت اکرام اور لطف و محبت کا معاملہ کیا۔